بنا دے، اس کو میرے سینے کا نور، میرے رنج و غم پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور میری قبر میں ویرانیوں اور وحشتوں کا ساتھی بنا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمثیل القرآن کے اس سلسلے میں انشاءاللہ آج ہم جن 2 مثالوں کا مطالعہ کریں گے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 266 ہے اور دوسری سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 117 ہے۔ ان دونوں مثالوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے صدقہ و خیرات اور دیگر نیک اعمال کے مقبول ہونے کی، قبول ہونے کی شرائط بیان فرمائی ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے نیک اعمال اور اللہ کی راہ میں جو ہم خرچ کرتے ہیں اس کا صلہ کھو بیٹھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، بھلا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں تو اچانک اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے۔ اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مالدار شخص کی مثال بیان فرمائی ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک ایسا باغ لگایا جس میں خوب میوے تھے، ہر قسم کے پھل پھول آتے تھے، اور جب اس کا بڑھاپا آیا اور بڑھاپے میں جب وہ خود کسی کام کاج کے قابل نہیں رہا تو اس کا دار و مدار اسی باغ پر تھا، یعنی انہی پھل پھول اور میوہ جات پر اس کا دار و مدار تھا زندگی کا۔ لیکن اچانک آگ کی ایسی آندھی چلی کہ اس آندھی نے اس کے سارے باغ کو ختم کر دیا، جلا کر راکھ کر دیا۔ اب اس وقت اس کا کیا حال ہوگا کہ جب بڑھاپے میں اس کو اس باغ کے پھل پھول چاہیے تھے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو اب کچھ محنت بھی نہیں کر سکتا تھا، یعنی اب وہ محنت کے قابل نہیں رہا تھا، تو اس وقت اس کی زندگی بھر کی محنت ضائع ہو گئی اور وہ بڑھاپے میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا، جانتے ہو یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت عمر نے ناراض ہو کر فرمایا، تم جانتے ہو یا نہیں، اس کا صاف جواب دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین، میرے دل میں ایک بات ہے۔ آپ نے فرمایا، بھتیجے کہو اور اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ایک عمل کی مثال بیان ہوئی ہے، یعنی ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کرتا ہے، پھر شیطان اسے بہکاتا ہے اور وہ گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنے نیک اعمال کو کھو دیتا ہے۔ یعنی ایسا شخص جس نے ابتدا میں تو نیک عمل کیے، پھر وہ دنیا داری میں، حصول دنیا میں اس قدر مگن ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے لاپرواہ ہو گیا اور ایسی نافرمانیوں میں لگ گیا کہ اس کے سارے اعمال جو تھے، نیک اعمال تھے، اس کا اجر اس کا ضائع ہو گیا۔ اب اس آیت میں ایسے لوگوں کی بھی مثال بیان ہوئی ہے کہ جو اپنے اعمال کو، نیک اعمال کے اجر کو چند اسباب کی وجہ سے کھو بیٹھتے ہیں، یعنی وہ اسباب کون سے ہیں جن کی وجہ سے ان کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے تو ہے کہ وہ اگر اللہ کی راہ میں صدقات کریں، خیرات دیں یا کوئی بھی نیک عمل کریں، ان کی نیت خالص اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کوئی بھی نیک عمل کیا جائے یا اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، اس کی نیت صرف اور صرف لوگوں کے لیے ہو، لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہو یا لوگوں سے تعریف وصول کرنے کے لیے ہو، تو ایسی صورت میں بھی اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ اور احسان جتلانا یا دینے والے کو تکلیف پہنچانا بھی گویا اس آندھی کی مانند ہیں جو کہ اس عمل کے اجر کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ ریاکاری، احسان داری یعنی احسان جتلانا، دوسروں کو تکلیف پہنچانا یا پھر شرک، ایسی آفتیں ہیں جو کہ ہمارے اعمال کے اجر کو ضائع کر دیتی ہیں۔ کیونکہ ہر نیک عمل کے لیے یا صدقہ و خیرات کے مقبول ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت میں چند اصول اور چند شرائط بھی بیان فرمائی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ اور روز آخرت پر ایمان ہونا،
دوسرا، جو بھی نیک کام کیا جائے وہ اخلاص سے، نیت سے کیا جائے، اس میں ریاکاری نہ ہو۔ کوئی بھی نیک عمل ہے یا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، اس میں نیت جو ہو وہ صرف اللہ کی رضامندی ہو۔ نمبر 3، خیرات دے کر، صدقات دے کر یا کسی کی بھی مدد کر کے احسان نہ جتلانا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ ایسا کوئی بھی معاملہ نہ کریں کہ دینے والے کو تکلیف ہو، یعنی دینے کے بعد یا اس کے ساتھ کوئی بھی آپ نے نیک عمل کیا ہے یا کوئی احسان کیا ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ اس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ اس کے بعد آتا ہے صحیح مصرف میں خرچ کرنا، یعنی صحیح جگہ پر خرچ کرنا اور طریقے سنت کے مطابق خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہر کام کے لیے خالص نیت اپنے لیے ہماری نیت کر دے، آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ اس دنیا میں جو بظاہر ہمیں یہ بہت سا ذخیرہ لگتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم جمع کرتے ہیں، ہمیں اپنی آخرت کے لیے یہ بہت سا ذخیرہ لگتا ہے، لیکن چند چھوٹے اسباب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ذخیرہ کسی کام کا نہیں ہوتا اور ہم ان کے اجر کو کھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص اپنے لیے کر لے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد جو مثال بیان ہوئی ہے وہ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 117 میں بیان ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کچھ اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی ایسی قوم کی کھیتی پر جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو، پالے والی ہوا چل جائے اور وہ اس کو تباہ کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے ہیں۔ اب یہ مثال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ ہم نے ابھی جو شرائط پڑھی اس میں سب سے پہلی شرط نیک عمل کی اور اللہ کی راہ میں خرچ ہونے کے قبول ہونے کی کیا تھی کہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان، یعنی اہل ایمان ہونا سب سے پہلے ضروری ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ کافر جو ہیں وہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو اس دنیا میں چاہے وہ اپنی رسمی دینداری کے لیے کچھ بھی خرچ کریں، کوئی بھی نیک عمل کریں، یہ سب آخرت میں ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ کفر و شرک کی وجہ سے اس دنیا میں کی گئی ساری نیکیوں کو اور ساری محنت کو وہ اپنی گنوا بیٹھتے ہیں، یعنی کفر و شرک کی وجہ سے ان کو آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ان کے خرچ کرنے کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جس پر پالے کی ہوا چلے، یعنی بہت ٹھنڈی ہوا چلے اور وہ اس کو تباہ کر کے رکھ دے۔ اب یہ پالے کی ہوا کیا ہے؟ یہ کفر و شرک کی ہوا ہے، یعنی وہ جو بھی نیکیاں کرتے ہیں یہ ہوا ان کو تباہ کر دیتی ہے، آخرت میں اس کا کوئی صلہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہ ہونا بھی اپنے آپ پر سب سے بڑا ظلم ہے، اور کیونکہ ان کا روز آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے، اس لیے وہ اس دنیا میں جو بھی خرچ کرتے ہیں، جو بھی نیکی کرتے ہیں، وہ محض نمود و نمائش کے لیے ہوتی ہے یا پھر دکھاوے کے لیے ہوتی ہے یا پھر حصول دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے ایسی نیکی جو کہ آخرت میں اجر کے لیے کی بھی نہ گئی ہو اور ان کا ایمان بھی نہ ہو، تو پھر ان کے اعمال کا بدلہ ان کو آخرت میں نہیں ملے گا، کیونکہ ان کی یہ کھیتی جو ہے وہ کفر و شرک کی وجہ سے دنیا میں ہی تباہ ہو چکی ہے، اور وہ کام جو آخرت میں جزا کے لیے کیا ہی نہیں تو ان کو کیسے اس کے جزا مل سکتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ اعمال آپس میں فخر کرتے ہیں، تو صدقہ کہتا ہے کہ میں تم سب سے افضل ہوں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ اجر میں بڑھتا بھی ہے، لیکن صدقہ کچھ اسباب کی وجہ سے وبال بھی بن جاتا ہے۔ ان میں کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ کفر ہے، نیت کی خرابی ہے یا احسان جتلانا۔ ان کی وجہ سے جو صدقہ ہے بجائے فائدہ دینے کے لیے ہمارے لیے وبال بن جاتا ہے، اور اس کا جو اجر ہے ہم خود اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھتے ہیں۔
اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے نفاق سے بچائے رکھے، ہمیں صحیح معنوں میں توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اپنی جانوں پر جو بھی ظلم کیے، چھوٹے یا بڑے، یا رب العالمین تو ہمیں معاف کر دے، تم ہم پر اپنی خاص رحمت فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھنا اور ہماری نیتوں کو خالص اپنے لیے کر لے، آمین یا رب العالمین۔ بنا دے اس کو میرے سینے کا نور، میرے رنج و غم پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اور میری قبر میں ویرانیوں اور وحشتوں کا ساتھی بنا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمثیل القرآن کے اس سلسلے میں انشاءاللہ